السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا 12واں سبق ہے اور کل ہمارے ملک ہندوستان کی یوم آزادی کا جشن ہونے والا ہے، اس لیے کہ کل 15 اگست ہے۔ اس لیے میں آزادی کے تعلق سے ہی آج کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے ہندوستان، اس کی آزادی مسلمانوں کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو سن 1857 میں سب سے پہلے جنگ آزادی کی جنہوں نے آواز لگائی تھی وہ تھے بہادر شاہ ظفر، اور انہوں نے اس زمانے میں ہندوستان کے جتنے نواب تھے، جتنے راجے تھے، جو الگ الگ علاقوں پہ، چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ جن کی حکومتیں تھیں، ان تمام کو جمع کر کے ان کا ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائے تھے اور متحدہ طور پر انگریزوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ مگر چونکہ بدقسمتی یہ تھی کہ انگریز اس زمانے کی جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز تھی ان تمام سے لیس تھے، ان کے پاس نئے نئے ہتھیار تھے، نئی نئی طرح کی بندوقیں تھی، اور یہ جو لوگ تھے ان کے پاس فوج تو بہت بڑی تھی مگر ان کے پاس میں سب پرانی ٹیکنالوجیز تھی۔ اس وجہ سے اس جنگ میں بہادر شاہ ظفر اور ان کے یونائٹڈ فرنٹ کو شکست ہو گئی اور انگریزوں کا قبضہ پورے ہندوستان پہ ہو گیا۔ اس واقعے سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں نے ہر زمانے میں اس زمانے کی جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یوز کر کے اس کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرنا چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ ورنہ ہمارے زمانے میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج کی جو نیو ٹیکنالوجیز ہے ان تمام سے مسلمانوں کو روکنے کا اور خود بھی اس سے دور رہنے کا کام کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کی جو نیو ٹیکنالوجیز ہے، اسی لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارے حضور نے بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کے زمانے کی جو بھی نئی ٹیکنالوجی تھی ان میں سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس زمانے کی تھی خط لکھنا اور اس کو دوسرے کسی بادشاہ کے پاس میں بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اختیار کیا اور وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپ نے ایران کے بادشاہ کو، روم یعنی اٹلی کے بادشاہ کو، اور مصر کے، ملک شام کے، یمن کے بادشاہ کو، غسان کے بادشاہ کو، ان تمام کو آپ نے جو ہے اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آج مسلمانوں نے بھی نیو ٹیکنالوجیز جو آج کی ہے، جیسے انٹرنیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس کے علاوہ اور جیسی ٹیکنالوجیز نکل رہی ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کی اشاعت اور دفاع کے لیے ان تمام کا یوز اور استعمال کرنا چاہیے۔ اب میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں تو مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہے، انگریز ایک رائٹر ہے جس کا نام ٹامسن تھا، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹک رہی ہو۔ 80,000 علماء اور دیندار مسلمانوں کو پکڑ کر سور کے چمڑوں میں بند کر کے آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس ملک کی خاطر مسلمانوں نے ایسی قربانیاں دی۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آج مسلمانوں کو غدار کہتے ہیں، ان کے باپ داداؤں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا جتنا میرے اور تمہارے باپ دادا نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ مسلمانوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا۔ مولانا محمود الحسن گنگوہی، مولانا حسین احمد مدنی کو سزائے کالا پانی دی گئی مالٹا کی جیل کے اندر۔ مولانا محمد علی جوہر، ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہندوستان جیسے غلام ملک میں مت دفن کرو، اس لیے ان کو بیت المقدس کے قریب میں دفن کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بچپن میں ہی بگل بجا دیا،
ان کی عمر اس وقت میں مشکل سے 13 سال تھی. ہمارے بچوں کو ناڑا بننا نہیں آتا 13 سال کی عمر میں، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے 13 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف پہلا پرچہ شروع کیا الہلال کے نام سے. تو انگریزوں کو لگنے لگا کہ پتہ نہیں یہ کون سی ایسی ہستی ہے جن کی وجہ سے ہمارے خیموں میں کھلبل مچ گئی. انگریزوں نے جو ہے اسی وقت میں ان کے خلاف ایک وارنٹ جاری کیا، اور جب ان کو پکڑا گیا تو پتہ چلا یہ تو 13-14 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور انگریزوں نے اس پرچے پہ پابندی لگا دی. مگر مولانا ابوالکلام آزاد کہاں پہ رکنے والے تھے، انہوں نے جیل سے آزاد ہوتے ہی دوسرا پرچہ البلاغ کے نام سے شروع کیا اور پورے ہندوستان میں کوہرام مچا دیا. جو لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کے پرچے پڑھتے تھے ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی بہت ہی تجربے کار اور بزرگ آدمی ہے، حالانکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر اس وقت میں 20 سال بھی نہیں تھی. اتنی کم عمری کے اندر انہوں نے آزادی کے مشن میں اپنا قدم رکھا اور مرتے دم تک اس ملک کی خدمت رہے، اور جب خدمت کرتے رہے، اور جب انتقال ہوا اس وقت وہ اس ملک کے وزیر تعلیم تھے. اس لیے میرے بھائیوں، آزادی کی یہ تاریخ اور مسلمانوں کی یہ قربانیاں اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بتاؤ، اور ہر ایک کو یہ بتاؤ کہ آج اس ملک میں جہاں پہ خود مسلمان اس ملک میں اپنے آپ کو سیکنڈ درجے کا سٹیزن سمجھ رہے ہیں، وہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. خان عبد الغفار خان، ان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا ہے، ان کی 90 سال کی عمر میں سے 45 سال انہوں نے جیل کے اندر نکال دیے، اسی لیے گاندھی جی نے ان کو سرحدی گاندھی کا خطاب دیا تھا. اتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے اس ملک کی خاطر. اس لیے میں مسلمانوں سے یہ درخواست اور ریکویسٹ کروں گا کہ غیر جتنا جنگ آزادی کا جشن خوشیوں سے مناتے ہیں، ہم ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا جشن منائیں، اس لیے کہ آزادی ہمارے باپ داداؤں کی قربانیوں سے ملی ہوئی ہے. پرابلم یہاں پر یہ ہوتا ہے، ہم جنگ آزادی کا جشن نہیں مناتے، ہم اپنے گھروں پہ ترنگا نہیں لگاتے، اپنی دکان پہ ترنگا نہیں لگاتے، اپنی گاڑیوں پہ ترنگا نہیں لگاتے، تو غیروں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا ہی ملک ہے، مسلمان تو خوشیاں مناتے نہیں ہیں. اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے ہر گاڑی پہ ترنگا ہونا چاہیے، ہمارے گھر پہ ترنگا ہونا چاہیے، ہماری دکان پہ ترنگا ہونا چاہیے، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ واقعی میں یہ اس ملک کے سپوت ہے، ان کے باپ داداؤں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کیا تھا، اس لیے ان کو اپنے سے زیادہ اس ملک کے آزادی کی خوشی ہے، اور وہ اس ملک کے آزادی کی خوشی منا رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.